کہیں سے کوئی کوشچن سامنے نہیں آ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جا سکتے ہیں. ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ایکالوجی اینڈ پالیٹکس. دیکھیے ورڈنگ یہی ہے جی. اس کے بس کسی کے پاس ہے تو چیک کر لیجیے جی, مجھے دیکھنا پڑے گا. جی بالکل ایسی جی. انوائرمنٹ ایتھکس اینڈ پالیٹکس. جی اس ورڈنگ تو اس میں ہے انوائرمنٹل مینجمنٹ, انوائرمنٹ ایتھکس اینڈ پالیٹکس, یہ ورڈنگ تھی اس کی. اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں پہلی بات ہو چکی ہے انٹر ریلیٹڈ, یہ ساری کی ساری چیزیں ایکالوجی, ایکالوجیکل مینجمنٹ اور پالیٹکس, یہ سب کی سب چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں, جڑی ہوئی ہیں. بلکہ جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے ایکالوجیکل اکنامکس جو ہے وہ بھی اس سے اٹیچ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک ایک کر کے ہی اس کو ڈسکس کریں گے. جہاں پہ درمیان میں کوئی ریفرنس آ جاتا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن کوشش یہی ہوگی کہ ایک ایک ٹاپک کو ایک ایک کوسچن کی شکل میں لے کے ہم آگے چلتے ہیں. جی آئی ایم شیور کہ سب لوگ سمجھتے ہیں پالیٹکس کیا ہے, سب لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. اور یہاں بھی وہی چیز ہے کہ چونکہ ٹاپک جنرل ہے, ہم پاکستان کے ریفرنس سے, غریب ملکوں کے ریفرنس سے اور پوری ورلڈ کے ریفرنس سے ان چیزوں کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. اور اسی پالیٹکس میں ظاہر ہے کہ ہم نے آگے لاز کا ذکر بھی آئے گا, اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اور جو چیزیں دو ڈسکس ہو چکی ہیں ایکالوجیکل کرائسس اور مینجمنٹ, یہ سب کی سب چیزیں اور اکانومی سب آپس میں مربوط ہیں, جڑی ہوئی ہیں, کوآرڈینیٹڈ ہیں. ہم ان سب کو اکٹھا ہی اسٹڈی کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں چونکہ آپس میں. ہم جی اب چونکہ ٹاپک بہت ہی وسیع و ریز ہے, زیادہ آسان یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو پاکستان سے ہی, اپنے ہی ملک سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ چاہیں تو اپنے شہر سے, اپنے صوبے سے بھی شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ جتنا بڑے لیول پہ ہم کریں گے اتنی ہی زیادہ اس میں چیزیں آنا شروع ہو جائیں. کیا خیال ہے, میں پاکستان سے شروع کروں گی, پاکستان میں پالیٹکس اور پالیٹکس کا تعلق ایکالوجی کے ساتھ. ٹھیک ہے شروع کر دیں. جی پھر میں جس مسئلے کو اٹھانے لگا ہوں بڑا مشہور و معروف ہے, اس کا نام دیکھتے ہی آپ کو یاد آ جائے گا کہ کیا چیز ہے. نام ہے جی کالا باغ ڈیم. آئی ایم شیور سب لوگوں نے یہ نام سنا. کالا باغ ڈیم, ایکالوجی اینڈ پالیٹکس. میں نے اپنے کوشچن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا. یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ کیا دیکھیے, یہ ایگزامپل ہے جو کہ ہم ایگزامپل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. وداؤٹ ایگزامپلس چیزیں ایکسپلین نہیں ہو سکتی. کتنے لوگ ہیں جو کالا باغ ڈیم سے واقف ہیں؟ یہ کلاس میں سے کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے؟ نو ون. یس سر پتہ ہے. یس سر. جی طلب نے کہا جو پتہ ہے. اور کوئی جس کو کچھ پتہ ہو اس کے بارے میں, اور آپ کچھ بتا بھی سکتے ہوں سر کشمیر میں ہے اور یہ مطلب بننا تھا ڈیم بنانی پولیٹیشین کی وجہ سے. ہاں جی آپ کا جواب انتہائی احمقانہ ہے. یہ قمر منیر کے جواب پہ کمنٹ کیا ہے میں نے. آپ نے کالا باغ کو کشمیر میں شامل کر دیا. آپ کو تو جغرافیہ کی ABC بھی نہیں آتی ہے. سر میاں والی ڈسٹرکٹ میں ہے کشمیر میں. تو چلو جی طلب کا جواب درست ہے. یہ ڈسٹرکٹ میاں والی جو کہ تھل کا حصہ ہے, اور اس کا میجر پورشن جو یہ جگہ ہے اس کا 80% حصہ پنجاب میں میاں والی کے علاقے میں, اور اس کا جو تقریباً 20% ہے وہ صوبہ KP کے خیبر پختونخوا کے اندر ہے. اس کا زیادہ پورشن پنجاب کے اندر ہے. تھوڑا سا پورشن اس کا جہاں پہ بننا ہے بیسیکلی دریاسن پہ بننا تھا, انڈس ریور. آپ اس نام سے واقف ہیں, مشہور و معروف چیز ہے جی ریور انڈس, یا انڈس ریور جو بھی نام دیتے ہیں. میں اس کو ریور انڈس کہہ رہا ہوں. ریور انڈس, اردو میں اس کو ہم دریا سندھ کہتے ہیں. یس سر. دریا سندھ
مشہور معروف دریا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا دریا، دنیا کے دریاؤں میں یہ تقریباً 20ویں نمبر پہ ہے بڑے ہونے کے لحاظ سے۔ دریا کشمیر سے نکلتا ہے اور بہت سی جگہوں سے ہوتا ہوا آخر کار صوبہ سرحد اور پنجاب کے درمیان سے گزرتا ہوا صوبہ سندھ کی طرف اور آخر کار بحر عرب میں جا گرتا ہے۔ ایک معاہدہ ہوا تھا جنرل ایوب خان کے دور میں، جنرل ایوب خان واز پریزیڈنٹ، ظاہر ہے کہ اس نے مارشل لگایا، حکومت پہ قبضہ کیا اور حکمران بن بیٹھا 10 سال تک۔ اس نے اس دور میں ایک ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ کا نام ہے جی سندھ طاس معاہدہ، اردو میں کہتے ہیں انڈس بیسن ٹریٹی۔ یہ انڈس بیسن، یہ ریور بیسن ریور بیسن ہے جہاں پہ ٹریٹی، یہ معاہدہ روس نے کروایا تھا اور بھی لوگ شامل تھے اس میں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ اور یہ جو اس سے پہلے سے اسٹیبلشڈ رولز ریگولیشن ہے انٹرنیشنل لاز کے مطابق، اس سے ہٹ کے تھا۔ بین الاقوامی جو قوانین ہیں انٹرنیشنل لاز، آپ اس نام سے کچھ حد تک کے واقف ہوں گے، بہت پہلے سے کچھ چیزیں اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ مثلاً زمانہ قدیم سے یہ رواج تھا کہ جب کوئی سفیر یا قاصد کسی ملک میں جاتا ہے، کچھ بھی ہو اس کو مارا نہیں جاتا، اس کو کوئی ظالم نہیں جاتے، کیونکہ وہ صرف پیغام لے کے آیا ہوتا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ اگر کسی جگہ پہ ایسا کیا جائے تو اس کے خلاف اس چیز کو انتہائی ناپسندہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی قاصد کو، کسی پیغام لے کر آنے والے کو جو دو ملکوں کے درمیان میں آیا ہو۔ بہرحال ایسے ہی ایک قانون اسٹیبلشڈ ہے کہ اگر ایک ریور ایک جگہ سے نکلتا ہے موو کر کے دوسرے ملک میں، اور یا میں بھی 1 2 3 ملکوں سے گزرتا ہے، اس کا پانی تقسیم کیا جائے گا، اور وہ پانی ایسے تقسیم ہوگا جس میں ان ممالک جہاں سے وہ گزر رہا ہے ان کے درمیان میں ایسے ڈیوائڈ کیا جائے منصفانہ طریقے سے کہ سب اس پانی سے فائدہ اٹھا سکیں، یعنی کوئی ایک ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ دریا میرا ہے، اس پانی پہ میرا حق ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ اصول۔ اب جب پاکستان اور انڈیا سپریٹ ہوئے، جی آپ اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان اور انڈیا، پاکستان اور بھارت کہنا چاہیے جی، بھارت سپریٹ ہوئے، چونکہ جب یہ سپریٹ ہوئے تو اس وقت جو ایکچوئل ملک تھا وہ انڈیا تھا، انڈیا کمبائن، عام طور پر انڈیا بھارت کو کہہ دیتے ہیں، اس طور پر انڈیا کا لفظ وہ مشترکہ کا یہ تھا جب وہ سارے کا سارا برصغیر کمبائن تھا، اس وقت یہ انڈیا تھا، یہ ہندوستان، انڈیا ہندوستان کا ترجمہ ہے، بھارت کہنا چاہیے ہمیں اس وقت جس کو ہم انڈیا کہتے ہیں۔ جب سپریشن ہوئی تو پنجاب، یا دیکھیے جب پنجاب ہے بہت بڑا صوبہ تھا، پنجاب ڈیوائڈ ہو گیا، اس وقت کے لحاظ سے اس کو ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کا نام دیا گیا۔ ایسٹ پنجاب وہ حصہ ہے جو انڈیا کے حصے میں آیا، اس میں سے میں صرف 2 3 ڈسٹرکٹ کے نام، اگرچہ کہ وہ غلط طریقے سے دیے گئے۔ جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا جو غالباً لاسٹ وائس رائے، اس نے جو کمیشن بنایا تھا جو تقسیم کر رہا تھا سرحدوں کو نشاندہی، اس نے گرداسپور، ہوشیارپور، جلندھر کے علاقے جو اصولی طور پر مسلم اکثریت کے علاقے تھے انڈیا کو دے دیے، اور بہرحال یہ تینوں ضلع پلس بہت سے اور اضلاع جو اس سے آگے ہیں وہ انڈیا کے پاس چلے گئے، اور ویسٹ پنجاب جس کو ہم صرف پنجاب کہتے ہیں یہ پاکستان کے حصے میں آیا، جس میں ظاہر لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، شیخوپورہ اور باقی آس پاس جو کچھ بھی سے پہلے سے واقع۔ اب اس پورے علاقے میں یعنی جو پنجاب تھا، پنجاب کا نام آپ نے پنج آب یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، دی لینڈ آف 5 ریورس، دی لینڈ آف 5 ریورس، 5 دریاؤں کی سرزمین، یہاں سے 5 دریا گزرتے ہیں۔ یہ 5 وہ ہیں جو اہم دریا ہیں، بڑے دریا ہیں، چھوٹے دریا بھی ہیں، ندی نالے بھی بہت سے ہیں، لیکن بل یہ اسی نام سے مشہور تھا، 5 دریاؤں کی سرزمین کے نام سے۔ اب اصولی طور پر جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ ہر دریا اس کے لحاظ سے کہ کتنا حصہ اس کا انڈیا میں ہے، کتنا پاکستان میں ہے، وہاں پہ کتنی وادی ہے، یہاں پہ کتنی وادی ہے، اس کے مطابق ان کے پانی کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایوب خان کے دور میں جو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی ہوا، اس میں غلط فیصلہ کیا گیا، جس
میں بہت سی پرابلم، اور وہ پرابلم اب تک چل رہی ہیں. اس کا ایک غلطی تو یہ تھی کہ اس میں 3 دریا پاکستان کو اور 3 دریا انڈیا کو دیے گئے. جو پاکستان کو ملے وہ دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب تھے، اور جو باقی دریا تھے دریائے راوی، دریائے بیاس اور دریائے ستلج، وہ انڈیا کو دے دیے گئے. یعنی اس کا پانی وہ یوز کریں گے اور ان کو پانی کے یوز کریں گے. اور چونکہ اب یہ دریا چھوٹے بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، کچھ میں کم پانی ہے، بہرحال اس میں بھی پرابلم تھی اور اس چیز کو سامنے نہیں رکھا گیا. اس معاہدے میں کچھ ایسی شکیں تھیں جن کو ظاہر ہی نہیں کیا گیا، وہ بعد میں جا کے پتہ چلا کہ اس میں تو یہ بھی موجود ہے. اب ان میں سے ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی ملک دریاؤں کے پانی کو یوز نہیں کرتا، اس کو ضائع کر رہا ہے، تو دوسرا ملک اس پہ ڈیم بنا سکتا ہے اور اس پانی کو یوز کر سکتا ہے. یہ خفیہ شک تھی جس کا پتہ بہت بعد میں جا کے چلا. اب معاہدہ ہوا ایک فوجی حکمران کے دور میں، یعنی ایوب خان کے دور میں، اور اس معاہدے پہ بہت سی بغلیں بجائیں گی کہ ہم نے بہت بڑا مارکا سر کر دیا. شروع میں تو اس کا کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوئی. اب ظاہر ضرورت تھی کہ ڈیم بنایا جاتا. کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ تک تیار ہوگی، سب کچھ ہو گیا. اور یاد رکھیے کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ واقعی دشمن ہوتے ہیں. انڈیا جو شروع سے ہی پاکستان کا دشمن ہے، اس نے ایسی سیاست کے لیے کہ پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کو کالا باغ ڈیم کا دشمن بنا دیا. اور اس میں خاص طور پر سندھ اور سرحد کے سیاستدانوں کو شامل کیا. وہ لوگ انہوں نے اس ڈیم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. وہ سارے کے سارے پروپیگنڈاز جو اس پہ اپلائی کیے جا رہے ہیں کالا باغ ڈیم پہ، وہ تو ہر ڈیم پہ اپلائی ہونے چاہیے. اگر ان کو سامنے رکھا جائے جو ان کے اعتراضات ہیں، تو پھر تو دنیا میں کوئی ڈیم بننا ہی نہیں چاہیے. لیکن دنیا میں، پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ڈیمز بنائے گئے ہیں. بجائے اس کے کہ ڈیمز بنائے جائیں، ہر جگہ پہ ڈیم بنائے جائیں، لوگوں نے، یعنی ان سیاستدانوں نے پیسے لے کے یہ کام کیا کہ ڈیم کے خلاف مہم چلا دی. اس سیاسی ڈیم نہ بن سکا. 40-50 سال گزر گئے اور اس کا رزلٹ کیا نکلا آپ نے دیکھا ہوگا. پاکستان میں بجلی کی صورتحال اب بھی ہمارے ہاں 8-8 10 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ بجلی جا رہی ہے. بلکہ پیپل پارٹی کے دور میں تو مجھے یاد ہے کہ جو لاسٹ پیپل پارٹی کا دور تھا، اس میں ہمارے شہر میں 20-22 گھنٹے تک بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے. پیپل پارٹی کے کارناموں میں سنہری کارنامہ ہے. یہ تھا جی سیاست اور ڈیمز کے ساتھ تعلق. اب اس میں جو دوسری گڑبڑ ہوئی مشرف دور میں، ایک بار پھر پالیٹکس آ گئی سامنے. مشرف دور میں اس نے بھی ایسے ہی قبضہ کیا تھا حکومت پہ، اور اس کے دور میں انڈیا نے دریائے چناب پر 52 ڈیمز بنا دی. 10-11 سال کے عرصے میں انڈیا نے ڈیموں کی بھرمار لگا دی. اب دریائے چناب اب کس بیس پہ نہیں کیا؟ چونکہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی ملک ڈیم نہیں بناتا، پانی یوز نہیں کرتا، تو دوسرا ملک اس پانی کو روک سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے. انہوں نے اس اصول پہ کہ دریائے چناب پہ انہوں نے ڈیم ہی نہیں بنایا کوئی بھی، چنانچہ انہوں نے اس کا پانی روکا. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ چونکہ آپ لوگوں کو تو نہیں، میرا بہت قریبی تعلق رہا دریائے چناب کے بالکل ساتھ ہی پنڈی پھٹیاں جگہ ہے، میری ننیال وہاں پہ ہے، بچپن سے میں وہاں جاتا رہا ہوں. ہر سال دریائے چناب میں اتنا پانی ہوتا تھا. دریائے چناب بہت بڑا دریا تھا، اتنا پانی تھا کہ وہ ہر سال جب ہر سال سیلاب آتا تھا، وہ تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر دریا کے دونوں طرف 15-20 کلومیٹر دور تک اس کا پانی آتا تھا. اب دریائے چناب جسٹ ایک خالی نالی اتنا رہ گیا ہے، اس میں پانی ختم ہو چکا ہے. انڈیا نے سارے کا سارا پانی اس کا ڈیمز کی شکل میں روک لیا ہے، اور پاکستان حسب عادت 2-4 فکرے بولنے سے زیادہ حد کچھ کر بھی نہیں سکتا. اور ریزن وہی ہے کہ پہلا معاہدہ جنرل ایوب نے کیا جو غلط تھا، معاہدہ ہی غلط تھا. اور مشرف دور میں اس کے اوپر انڈیا نے اس کی ان شکوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیم بنائے اور پاکستان کو بے دست و پا کر دیا. ان کا پروگرام ہے کہ پاکستان کو پیاس کے ساتھ مار دیا جائے. یہ ہے جی پالیٹکس، اور کس طرح سے پالیٹکس پلے ہوتی ہے. اور اس علاقے میں پورے برصغیر میں پالیٹکس پانی کے گرد گھوم رہی ہے.
وہ اسٹیج زیادہ دور نہیں ہے جب دنیا میں پانی کے اوپر جنگیں شروع ہو جائیں. یہ پالیٹکس، یہ میں صرف پاکستان انڈیا کی بات نہیں کر رہا بلکہ دنیا کے اور علاقوں میں آ سکتا ہے. چونکہ ریزن یہ ہے دنیا کی آبادی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. اب یاد ہوگا پاپولیشن بھی ایک کرائسس ہے، اوور پاپولیشن. جب ہم کرائسس کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں اوور پاپولیشن کا نام آیا تھا، اور چونکہ یہ مشہور و معروف تھا اس لیے اس کو اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا تھا. بہرحال اوور پاپولیشن پوری دنیا میں ہے اور برصغیر میں تو خاص طور بہت زیادہ ہے. پانی کم ہوتا جا رہا ہے، پانی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، زیر زمین پانی نیچے جاتا جا رہا ہے. جب پانی کی کمی ہوگی تو ظاہر اس کا رزلٹ ایک ہی نکلے گا کہ آخرکار جنگیں ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ جو جنگیں ہوں گی پھر اسی لیے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلی جائیں گے، کیونکہ اور کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جس سے بچاؤ ممکن ہو سکے. چنانچہ یہ سب چیزیں اوور پاپولیشن اور واٹر شارٹیج یہ سب آپس میں ملی ہوئی ہیں. یہ ہے جی ایکالوجی، ڈیم، پاکستان اور انڈیا، اوور پاپولیشن اور واٹر شارٹیج. یہ بہت سی چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل کے طور پر ڈسکس کر دیا ہے. جبکہ اس کا سلوشن چونکہ جو معاہدہ ہو چکا اس کو تو غالباً اب ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، پرابلمس بہت سارے. لیکن جو کچھ ہم کر سکتے تھے کہ ڈیم، اب بجائے اس کے کہ ڈیم بنائے جاتے تو ہم نے ڈیم، اب اگر انڈیا نے دریائے سندھ پہ بھی ڈیم بنانا شروع کر دیے تو یہ تو ڈیم بنا کے پانی یوز نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے. اسی میں ایک اور ریلیٹڈ پرابلم ہے جو کہ سندھ کی طرف سے آتی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی بہت سا پانی ہمیں فالتو دیا جائے تاکہ ہم اس کو سمندر میں پھینک سکیں. اب یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. سندھ جنوبی علاقے میں ہے، ملتان کا علاقہ سینٹر میں ہے، ہم اسٹارٹ کے اوپر ہیں، پلینس کی بات ہو رہی ہے. جو پاکستان کے جو پلینس ہیں اس کو ہم شمالی یا اونچے کہہ لیجیے، درمیانے اور نیچے، تین اس میں تقسیم کر رہے ہیں. اب جیسے جیسے یہ اصول ہے، اب جیسے جیسے نیچے کی طرف جاتے ہیں، سمندر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سمندر ساؤتھ میں ہے تو ویسے ویسے پانی میں سیلینٹی بڑھتی جاتی ہے. اصول سن لیجیے. جہاں سے میں ایک لفظ لکھتا ہوں جی اردو میں، اب سمجھیں اوریجن کیا ہوتا ہے. اوریجن جہاں سے، اوریجن آف ریور، جب آپ اوریجن آف ریور کے اوپر ہوں گے جہاں سے دریا شروع ہو رہا ہے، ظاہر دریا چھوٹے چھوٹے ندی نالوں چشموں کی شکل میں شروع ہوتے ہیں. جب وہ شروع ہوتے ہیں اوریجن آف ریور پہ جب موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ سالٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. سالٹ جو ہے وہ سالٹ کی مقدار، نمک کی مقدار، پانی میں نمک کی بات ہو رہی ہے، سالٹ کہہ لیں یا سیلینٹی کہہ لیں، وہ نیگلیجیبل ہوتی ہے. سیلینٹی نیگلیجیبل ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں جہاں دریا اینڈ ہوتا ہے، ایسچوری، یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے آئی ایم شیور، یاد ہے، لفظ یاد ہے جی. اس میں اسپیلنگ میں مسٹیک ہو سکتی ہے جی، مجھے اسپیلنگ پہ کبھی دعویٰ نہیں رہا کہ میری اسپیلنگ ٹھیک ہے یا انگلش ٹھیک ہے. ایسچوری وہ جگہ جہاں پہ ریور سی میں جا کے فال ہوتا ہے، گرتا ہے، وہ ایسچوری ہے. وہاں پہ سالٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ نیچرل ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے. چنانچہ رزلٹ یہ نکلے گا کہ جیسے جیسے دریا سندھ میں یا کسی بھی دریا میں آپ سٹارٹ سے شروع کریں گے، جب آپ دریا کے اینڈ پہ پہنچیں گے وہاں پہ سیلینٹی زیادہ ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ سندھ میں، دریا سندھ کے آس پاس نمی موجود ہے اور اس کے ساتھ علاقوں میں سیلینٹی قدرتی طور پر زیادہ ہے. چونکہ میجارٹی لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے دریا سندھ بنا کیسے ہے، سندھ کا میدان بنا کیسے ہے، دریا سندھ بلکہ سندھ کا میدان کیسے بنا ہے، اور ایون جو پنجاب کا میدان ہے یہ کیسے بنا ہے. کیا آپ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے؟ یہ پلینس کیسے بنے ہیں؟
جی کوئی انفارمیشن ہے؟ میں اس کی ڈائیگرام مجھے ڈرا کرنی پڑے گی. اگر آپ کچھ جواب نہیں دیتے ہیں تو پھر مجھے ڈائیگرام بنا کے بنانا پڑے گا کہ یہ کیسے کرنا ہے. سر آج فرائیڈے ہے. فرائیڈے ہے ٹائم. او یہ آپ نے پہلے بتانا تھا جی. یہ تو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. چلیں خیر ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا جی شکر ہے. مجھے تو ڈائیگرام ڈرا کرنی تھی. ابھی ٹائم ختم ہو چکا ہوگا اس لیے چلیں. اٹ از آل اباؤٹ. یہ ہمارا پارٹ 1 تھا جی اور اس حساب سے تو یہ پھر 2-3 دن لے گا ٹاپک. چلیں ٹھیک ہے جی. اٹینڈنس آپ لوگوں نے اس پہ مارک کر لی ہے ساتھ ہی. کوئی اور تو نہیں آیا لیٹ؟ کوئی اور بچہ لیٹ آیا ہو؟ سر اقرا منظور اقرا منظور 57. کس ٹائم پہ آئی ہیں یہ بتا دیجیے. آپ نے کب جوائن کیا؟ سر 37 پہ 8:37 پہ. 37 پہ تو ہم حاضر سر پھر لگا رہے. ڈسکنیکٹ ہو گیا پھر دوبارہ کیا تھا. جی رول نمبر دوبارہ بتائیں اپنا. 57. 57. چلو لگا دیں. چلیے اللہ حافظ.